رسوله النبي الرؤوف الأمين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة وكونا من الظالمين صدق الله مولانا العظيم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من نرب ومن نجم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم سید و سرور محمد نور جاں بہتر و بہتر شفیع مجرمان بہترین و بہترین انبیاء بہترین و بہترین انبیاء جز محمد نیست در ارض و سما در دل مسلم مقام مصطفیٰ است آبرو ماز نام مصطفیٰ است ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين عزیزان گرامی برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم دے اندر اس پاک اور مقدس کتاب دے اندر پہلے انبیاء کرام دے واقعات بھی ارشاد فرمائے، اور صدقے جائیے تورات شریف جڑی کتاب ہے نا، جڑی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام تے نازل ہوئی سی، ان دی جڑی پہلی سطر سی نا، ان تے لکھیا سی محمد الرسول اللہ عبد المختار، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، محمد الرسول اللہ عبد المختار لا فظ ولا غلیظ ولا حجاب بالاسواق ولا یجزی السیئۃ بالسیئۃ، کہ او نہ تا محمد رسول اللہ میرے بندے مختار نے، میرے ایسے خاص عبد نے جنہوں نے اختیار دیتا گیا، نہ تو او کوئی فضول بات کر دے نے، اور نہ سخت سخت ترش روئی نہ پیش آ دے نے، اور نہ بازاراں دے اندر او کوئی بالکل بے حجابانہ جس طریقے نال جاندے نے، اور بھی اتھے بہنا وہ بھی نہیں، اخلاقیات نال اس طرح مزین ہے، اور برائی دا بدلہ برائی نال نہیں دیندے، اچھائی نال دیندے۔ یہ عظمتاں پہلے انبیاء کرام دی کتاباں دے اندر بیان کیتیاں گئیاں، اور ہر نبی نے دسیا گیا کہ تواڈے کول میرا سونا نبی آنا ہے، تسی انہی تبلیغ کرنی دسنا ہے۔ سب تو پہلے سیدنا آدم علیہ السلام جدو تشریف لے کے آئے، اللہ رب العزت نے مسلسل جمعہ دے انہاں دا بیان ہی چل رہا سی، فرشتیاں نوں دسیا، انہاں نے کہا یا اللہ یہ تو خونریزی کرے دا، فساد کرے دا۔ اللہ نے فرمایا جو میں جاننا میں تسی نہیں جان دے۔
چیزاں دے نام دسے گئے، کہا تسی دسو، کہا مولا صاحب تے علم نہیں، وہی جڑا تو دسے اے آدم ذرا تسی دسو نا۔ جناب آدم علیہ السلام نے دس دیتا، فرمایا میں نہیں کہنا جو میں جاننا ہوں تسی نہیں جان دے، زمین و آسمان دے غیب نو میں جاننا وا، جو تھی چھپان دے ہو ظاہر کر دے ہو میں جاننا ہوں سارا۔ ہون تو بعد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَاسْجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جدو اسی آکھیا فرشتیاں نو کہ سجدہ کرو آدم نو، سب نے سجدہ کیتا سوائے ابلیس دے۔ سجدے دا حکم کون دے رہے؟ اللہ۔ کن دے واسطے دے رہے؟ آدم۔ کنہ نو حکم دے رہے؟ کس مخلوق نو حکم دے رہے؟ فرشتیاں نو۔ فرشتیاں نو حکم دے رہے، اللہ حکم دے رہے، اور آدم علیہ السلام دے واسطے حکم دے رہے۔ کیا اللہ غیر اللہ نو سجدہ کرانا چاہتا ہے؟ اگر یہ لفظ جڑے اساں رٹ لینے کہ غیر اللہ نو سجدہ نہیں، اگر تا عبادت دا سجدہ ہے وہ اللہ نو، اگر تعظیم دا سجدہ ہے تو وہ جائز ہے۔ اور بسا اوقات کوئی دوست تمہیں پوچھ لینا ہے کہ جناب یہ تسی جو دو قسمہ کر دے ہو، ایک سجدہ تعظیمی ہے ایک سجدہ عبادت ہے، یہ تقسیم کہاں لکھی ہوئی ہے؟ انہوں کو جی اسی تقسیم نہیں کر دے، یہ مسئلہ تسی حل کر دو بھی اللہ آکھن دیا بھی سجدہ کرو آدم نو، آکھن فرشتیاں نو دیا ہے، آکھن والا اللہ ہے، کرن والے فرشتے نے، تے سجدہ ہو کنوں رہا ہے؟ آدم نو۔ سوہی سارا مسئلہ حل کر دے، اسی تقسیم نہیں کر دے۔ کیوں جی تقسیم نہیں کر دے؟ تسی مسئلہ حل کر دے۔ بغیر تقسیم تو مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ بات یہ تقسیم قرآن دے اندر لکھی نہیں، لیکن یہ تقسیم قرآن دے مضامین تو سمجھ آ دی ہے کہ اگر یہ ونڈ نہ پائیے، یہ تقسیم نہ کریے، مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ لہذا تقسیم کرنی پوے دی، ایک سجدہ عبادت ہے ایک سجدہ ہے۔ میں چونکہ بیان کیتا نا تو ایک بیلی میسج آ گیا، انہوں نے کہا جناب تقسیم کہاں لکھی ہوئی ہے؟ تو میں کہا جناب تسی مسئلہ حل کر دیو، اساں تقسیم نہیں کر دے، تساں تقسیم تو بغیر مسئلہ حل کر دو۔ سانو تے بات سمجھ آندی ہے کہ سجدہ تعظیم جڑا کروایا گیا، انسان دی تخلیق جدو ہوندی گئی ہے، اللہ رب العزت نے پہلی بات ہی سمجھائی ہے، ادب پہلا کرینہ ہے، یہ سانو پہلی بات ہی سمجھا دیتی گئی کہ تعظیم نبی جے فرشتے کرن تے فرشتے رہندے نے، اگر فرشتے تعظیم نہ کرن، اور فرشتے وہ مخلوق نے جنہ کو گناہ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ انہوں دے بارے فرما رہے اگر یہ تعظیم کرن دے تے فرشتے نہیں تے الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، مگر ابلیس انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ چلو جی فرشتیاں دی لسٹ خارج۔ جدوں منگنیاں ٹوٹدیاں نے نا تے ادوں دو پارٹیاں ایک دوجے کی تعریفاں نہیں کرتے، وہ آخر یہ ایویں دا سی وہ ایویں دا سی، حقیقت کھول دیا نا۔ اللہ رب العزت نے بلا تشبیہ و تمثیل جس وقت ابلیس نے روئے زمین دے چپے چپے تے سجدہ کیتا ہے اور بڑا ہی نیکوگار پرہیزگار رہا، اللہ دے نبی دی تعظیم نہیں کی تھی، اللہ نے آخیا جڑا نبی دا نہیں ساڈا نہیں، وکان من الکافرین۔ کفر تے اسلام دو ہی چیزاں نے نا جی، اسلام اللہ دے نال تعلق جوڑن دا نام ہے،
اور کفر اللہ نہ تعلق توڑن دا نام ہے. بھی جیڑا نبی دا نہیں، جنہیں نبی دی تعظیم نہیں کی تھی، اللہ دے نال فرمایا وکان من الکافرین، ساڈا دے نال کوئی تعلق نہیں. عبادت بڑی کردا ہے، ہر ٹائم بوے تے بیٹھا رہندا ہے، دنیا دا چپا چپا انہیں سجدہ کیتا ہوا ہے، لیکن اللہ نو قبول نہیں. کیوں؟ جڑا نبی دا نہیں، جنہیں نبی دی تعظیم نہیں کی تھی، وہ نبی دا نہیں. جڑا نبی دا نہیں وہ رب دا. اپنے عقیدیاں نو مضبوط کرو اور ٹلیاں ٹلیاں گلاں چ نہ پو. میں اگے بات آ دی میں تو عرض کرنا، جڑے ساڈے محققین نے جڑے ہے نا جی سوشل میڈیا، انہاں دی میں ذرا عرض کرنا وا تہاڈے سامنے کہ حقیقت کی ہے. خدا را نبی دی تعظیم دے خلاف کسے قسم دی تحقیق واسطے کن بند رہے. وہ نبی دی تعظیم وچ گل کر سبحان اللہ، لیکن نبی دی تعظیم دے خلاف کن بند نہیں سن سکتے. اور یہ سنت الہی ہے. شیطان ابلیس بڑا برگزیدہ رہا، توحید علم بردار رہا، اللہ نو سجدے کرنے والا رہا، لیکن سارا کچھ ٹوڑ ہو گیا. میں سجدہ کر، کہنا میں نہیں کرنا سجدہ. انکار کیتا. میں انکار کیوں کیتا ہی؟ کہنا مولا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو مولا مینو بنایا ہے اگ تو اور آدم کو بنایا ہے مٹی تو. اپنا ذکر پہلے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مینو بنایا ہی اگ تو. جملے چ تکبر، مینو بنایا ہی تو اگ تو، آدم نے بنایا اس نو بنایا ہی مٹی تو. آدم ہی نہیں آخیا، اس نو بنایا ہی مٹی تو. ہن اے حقیقت ہے کہ نہیں؟ تھوڑے کو ذرا پوچھ دیا، شیطان اگ تو بنیا کہ نہیں؟ جنات دی نسل ہے. آدم علیہ السلام مٹی تو بنے نے کہ نہیں؟ قرآن کہندا ہے خلق الانسان من صلصال من حمأ مسنون، بجدی ہوئی مٹی تو انسان نے پیدا کیتا ہے. حقیقت ہے کہ نہیں؟ تحقیق کہہ دے سن نہیں کہ حقیقت تو پردہ کشائی کی جائے. جدو شیطان نے تحقیق پیش کی تھی کہ میرے مولا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اگو اللہ رب العزت نے اے تحقیق نو پسند فرمایا. تعظیم میں نبی دے خلاف ہون والی جڑی تحقیق سی، اللہ رب العزت اس دے متعلق کی فرماندا ہے؟ فرمایا فاہبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين. فرمایا اتو اتر جا، جڑا تیرا منصب ہے اتو اتر جا. تحقیق نہیں منی، حقائق پر مبنی گفتگو نہیں مانی. تعظیم نبی کے خلاف اگر کوئی تحقیقات پیش کرے، اللہ کی سنت اور اللہ کا طریقہ یہ ہے، اللہ اس کو سنتا نہیں ہے. ساڈا بھی حق بنتا ہے کہ اسی بھی نہ سنیے. اللہ فرماندا ہے شیطانہ تینوں آخیا سی تعظیم کر نبی دی، سجدہ کر، تو کہنا ہے مولا سجدہ میں تینوں کرنا ہے. حالانکہ احتمال موجود ہے کہ سجدہ اللہ کے علاوہ کسے نہ کیتا جائے، احتمال موجود ہے. اس احتمال کے اندر اللہ فرما رہے ہیں کہ جدو میں کہہ رہا ہوں کہ سجدہ کر، کہنے لگا مولا میری تحقیق یہ ہے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے. اللہ فرماندا ہے تو تحقیق کرنا میرے سامنے پیش. اور تعظیم نبی کے خلاف فاہبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها، تینوں حق نہیں سی مانتا کہ تو تکبر کردا، تو اپنے اس منصب تو فارغ ہے. صرف اینی گل نہیں، فرمایا فاخرج، نکل، انک من الصاغرین، تو ذلیل رسوا کیتا ہوا ہے. کیوں جی؟ کدھر گئی تحقیق؟ ہوگی تو وہ جی ہم نے فلانے اسکالر کو سنا ہے، فلانے اسکالر وہ تو حضور کے بارے میں یوں کہہ رہا تھا، وہ تو کہہ رہا تھا یوں کہہ. خدا دا نام جے اللہ دے بندے ہو، وہ جڑے 1400 سال دے اکابرین اللہ نے جنہوں نے ساڑھے تو پہلے پیدا کیتا ہے، اللہ رب العزت ساڑھے تو پہلے انہوں نے دنیا چ بھیجے ہے.
انہیں تخلیق فرمائی ہے، جن صحابہ کرام تابعین تبع تابعین جو دین او دس کے گئے نے، دین دی تشریح او کر کے گئے نے، اے بعد والے نہیں کر سکتے، الف و بے نہیں جانتے، تحقیقہ کرن بہ گئے نے۔ نبی دی تعظیم دے خلاف کوئی گل سن سکتے سی؟ ایک صحابی رسول ابو مسلم خولانی آیا، او مسلمہ کذاب آ کے تو گواہی دینا ہے کہ میں اللہ دا رسول ہوں، وہ کہنا کی آخر ہے، آواز نہیں آتی، کی آخر ہے؟ انہوں نے کہا تو گواہی دینا ہے کہ میں اللہ دا رسول ہوں، کہ آواز نہیں آ رہی۔ انہوں نے کہا تو گواہی دینا کہ محمد مصطفیٰ اللہ دے رسول نے، کہنا ہاں میں گواہی دینا وا کہ محمد مصطفیٰ اللہ دے عبدہ و رسولہ۔ انہوں نے کہا تینوں ہے بڑا سرندہ، انہوں نے کہا گل ہی ہوئی ہے، تعظیم مصطفیٰ تعظیم نبی تے ہر بات سنائی جائے دی اور سنا دے، لیکن جڑی مصطفیٰ اور تعظیم نبی دے خلاف ہوئی دی گل کن بند نہیں سن سکتے۔ وہ جی میں نے جی رات یہ سنا ہے، دیکھا ہوا تو فلانا اسکالر لگا ہوا تو وہ یہ حضور کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ آپ کو علم جو ہے وہ نہیں دیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بعد میں دیا گیا، یہ نہیں دیا گیا۔ خدا دا نامی تو کہڑے کمے پہ آئی ہے، تینوں اور کام کوئی نہیں، تیرا بزنس پورا ہو گیا، لوگوں نے مہنگائی نہ سر پیڑ ہو گئی، تو یہ ہوئی تحقیقہ سن کے اپنی قبر خراب کرنے۔ اللہ نے فرمایا تھا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، سونے جو کچھ تسی نہیں نہ جان دے سی تو انہوں سے سارا کچھ سکھا دیتا ہے۔ قرآن ہی کہہ رہے جو اکابرین نے تحقیق کر دیتی ہے 1400 سال دے اندر ساڑھے سر دے ان دے اندر بقا یہ نکیاں نکیاں چونگ چڑانگ جڑیاں تحقیق ہے نا نہ سنیا کرو، پتہ نہیں کتوں دے محقق کتوں، کوئی پیسے کمان واسطے بیٹھا ہے، کوئی کنے واسطے بیٹھا ہے، اپنا ایمان برباد نہ کرے جی۔ تعظیم نبی، اور تسی یہ دیکھو آدم علیہ السلام اللہ نے پیدا کر کے فرمایا سجدہ کرو، فرشتے کہہ سکتے سن، فرشتہ نے پہلے سوال اٹھایا یا الہی تو آدم نو بنا رہے، اے اپنا تو جانشین انسان بنا رہے، اے انسان خون کرے گا، فساد کرے گا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں تسی غلط کہہ رہے، اللہ نے فرشتوں نے گل سنی، جو تو اللہ نے فرمایا چلو سجدہ کرو، فرشتے کچھ احتجاج کر سکتے سا، التجا کر سکتے سا کہ میرے مولا اسا نسبح و نقدس لک، تیری تسبیح کرنے ہاں، تیری پاکی بیان کرنے ہاں، تو سانو غیر نے کیوں ٹرنے ہیں؟ اسا سکھیا ہی ہے کہ تو سانو سکھایا ہی ہے کہ صرف میری تسبیح کرنی ہے، میری پاکی بیان کرنی ہے، یہ چیز اسی سکھی نہیں ہے کہ اسی غیر نو سی تعظیم کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے حکم دیتا، فرشتے سجدے چ بیٹھ گئے۔ تعظیم نبی تے غیر اللہ دی تعظیم، یہ مطلب ہے کہ غیر اللہ دی تعظیم عبادت ہی نہیں ہوتی، غیر اللہ دی تعظیم تعظیم بھی ہوتی ہے۔ اور در حقیقت یہ مغالطہ اور لوگوں نے اس واسطے لگیا کہ انہوں نے نبی اور اللہ دے درمیان، اللہ اور اس دے رسول دے درمیان فرق پیدا کیتا، اور فرق کرنے دی وجہ تو آخیا یہ تو غیر اللہ کو ہو گیا۔ اللہ جو تو فرما رہا کرو فرشتہ نو سجدہ، فرشتہ نو فرمایا کرو سجدہ، بھائی آدم علیہ السلام نو سجدہ کیتا گیا، ہویا کہ نہیں؟ غیر اللہ نو سجدہ ہویا جی؟ دوسرا مقام آ جاؤ، دوسرے مقام تے آ جاؤ۔ جناب یوسف علیہ السلام انہیں خواب کے اندر دیکھا 11 ستارے، ایک سورج، ایک چند سجدہ کرتے پے نے، والد گرامی نے دسیا، انہیں کہا پتر خواب بھراواں نہ دسی، لمبا واقعہ گیا آ جائے انشاءاللہ۔ وقت آیا کنان تو جناب یعقوب علیہ السلام ٹرے، نال انہوں دی زوجہ چلی، پھر 11 برا آ گئے، فخروا لہو سجدا، سورہ یوسف دے اندر آخر تے جا کے بیان کیتا، 13ویں پارے دے ابتدا چ بیان کیتا، فرمایا سارے یوسف علیہ السلام نو سجدہ کر دیو چک گئے۔ جدو آپ نے دیکھا آپ نے فرمایا ھذا تأویل رؤیایا، ابا جان اے میری وہ خواب دی تعبیر ہے جو میں دیکھی سی۔ اللہ نے اس خواب کو ریجیکٹ نہیں کیتا، اور کوئی مغالطہ نہ رہے جی خواب دی بات سی، نبی دی خواب حقیقت ہوندی ہے، ساڈیاں خواباں اور ساڈیاں خواباں ادناس البشریت دے اندر بالکل غلاستان دے اندر پائے ہیں، نبیاں دی خیال سوچ فکر سب کچھ آلہ ہوندی ہے۔
نبی خواب کے اندر ویکھے بیٹے نو ذبح کر رہا ہوں تو اللہ فرمائے بالکل صحیح ہے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اسماعیل بیٹا میں تینوں خواب چ ویکھن ڈیا وا، میں تینوں ذبح کرنا پیا وا، تیری کی صلاح ہے؟ یہ نہیں آخیا ابا جی خواب ہی ہوندی، کہا یا ابتی فعل ما تؤمر، اے ابا جان جو حکم آپ نے ملے ہے تسی پورا کرو۔ خواب دی بات سی اسماعیل علیہ السلام دی، اللہ نے فرمایا برحق کے۔ یوسف علیہ السلام نے خواب چ ویکھیا، وہ خواب دی تعبیر مکمل ہوئی، 11 پرا یعقوب علیہ السلام اور آپ دی جڑی زوجہ سی انہوں نے چند سورج والی پوری تعبیر دے نال اس سجدے چ پے، قرآن نے اس کو بیان کیتا۔ جناب یوسف علیہ السلام واسطے سجدہ ہویا کہ نہیں؟ سجدہ تعظیمی غیر اللہ واسطے سجدہ ہو رہے ہیں۔ اگر کوئی عام ہوندے تو کیا جا سکتا سی کہ یہ تو کوئی عام لوگ تھے، اور نبی نو سجدہ ہو رہے ہیں، اور کرنے والے وچوں بھی ایک نبی ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے بھی کہ وہ جاننے والے نہیں تھے۔ تیسرا آ جاؤ جناب موسیٰ علیہ السلام، سبحان اللہ۔ قرآن کہتا ہے جس وقت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ تیار کر لیا، پوری مشق دے نال تیار کر لیا کہ موسیٰ جس وقت لوگ آن تو اے کرنا ہے، عصا نو سٹو، عصا سٹیا وہ اژدہا بن گیا، پہلے مشق کرائی، میں ولا تخف، ڈرنا نہیں ہے موسیٰ، ڈرنا نہیں، پکڑو انہیں منہ ہاتھ پاؤ، اژدہا دے منہ ہاتھ پایا، پھر عصا بن گیا، فرمایا پھر سٹو، مشق ہو رہی ہے، وقت گزرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نو اللہ فرماندا ہے موسیٰ ہوں تسی فرعون کو جانا، اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کو جانا بڑا سرکش ہو گئے۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا الہی، دعا منگی مینوں میرے نال بھرا بھی بھیج دے، واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد به ازری، انہاں اللہ نے فرمایا چلو اپنا بھرا بھی لے جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام دی دعا نال حضرت ہارون علیہ السلام نو اللہ نے نبوت عطا کر دی تھی۔ چلے جادوگر میدان چ آ گئے، المختصر ہے کہ 72,000 جادوگر سامنے کھڑے ہیں، رسی اور چھڑی ہاتھ دے اندر ہے، انہوں نے میدان بڑا لگ گیا۔ پورے قرآن دے اندر جتنا موسیٰ علیہ السلام دے واقعہ ڈسکس کیتا گیا کسی اور دے واقعہ ڈسکس نہیں کیتا گیا، ہر سپارے دے اندر تو موسیٰ علیہ السلام دا واقعہ ملے گا، واقعہ وہی ہے لیکن انداز بیان مختلف ہے۔ جس وقت سامنے آ گیا موسیٰ علیہ السلام نال پر آئے، اور سورہ طٰہٰ دے اندر جڑا منظر بیان کیتا گیا، اللہ نے فرمایا جاؤ انی معکما اسمع و ارا، گھبرانا نہیں، میں بھی تواڈے نال ہاں، میں سنا دا بھی جو کہے دا میں ویکھاں دا بھی، گھبرانا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام رب تے بھروسہ کر دے ٹر پے، نبی ہوندا بھی ہوئے۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام چلے، سامنے جادوگر آ گئے، انہوں نے رسی تے سٹک پکڑ کے میدان سٹی، بہت بڑا میدان سی، 72,000 بندہ کو معمولی نہیں ہوتا۔ جس وقت سٹی جاتی ہے جناب او پھر وسحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم، اس تو پہلے انہوں نے کہا جناب موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ چ عرض کی تھی حضور والا پہلے آپ سٹو دے کیسی سٹیے، قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملکین، حضور پہلے آپ سٹو دے کیسی سٹیے۔ رب نو ادا پسند آ گئی، اوے آئے تو مقابلے چ نے، پر نبی دی تعظیم کر دیتی ہے، نبی دی تعظیم کیتی ہے، پوچھ لے کہ پہلے تسی سٹو دے کیسی سٹیے، رب نے ادا پسند آ گئی۔ کل اس نال اپنی پتی تفسیر مزری دے اندر لکھ دے رہے، رب نو ادا پسند آئی، ایمان ٹور چھڑیا نہ، ایمان ٹور پیا۔ ادھروں آپ نے فرمایا سٹو بھئی، قال القوا، فرمایا سٹو تسی، فلما القوا سحروا اعین الناس، جب انہوں نے رسی تے سٹک سٹی، لوگوں نے اکھاں تے جادو کر دیتا، سوٹی بھی میری کوئی پارا پورا نہیں لگا، نہ رسی نو کچھ ہویا، او میرے، لیکن انہوں نے لوگوں نے اکھاں تے جادو کر دیتا، وہ ایویں سے جویں سپ چلن ڈے، لوگوں نے دوڑ لائی تھی۔ جدو اے سپ میدان چنے والے ٹرن لگ پے، 1,44,000 جب سپ ٹردے نظر آن تو کی کیفیت بنی، ایک آ جائے تو پوری مسجد باہر ہو جانی، تو او ایہو جی نوعیت ایہو جی کیفیت بنی۔ ہایا اے موسیٰ ہن تسی بھی سٹو، واوحینا الی موسیٰ ان القی عصاک، اے موسیٰ ہن تسی بھی اپنا عصا سٹو نا۔
موسیٰ علیہ السلام نے سٹی گئی فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، جو نہ جھوٹ کڑیا سی ایکو لقمے جو سب نو کھا گیا. فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ. حق نمایاں ہو گیا، جو باطل سی وہ لوگوں تے ظاہر ہو گیا، وہ مغلوب کر دیتے گئے اور اوتھے رسوا ہو گئے، لیکن جڑا ادب کیتا سی وہ باقی آ گیا. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، جادوگر سجدے چ پاتے گئے. سجدہ کیتا نہیں، قرآن دا لفظ سیغہ مجہول ہے، القا یلقی القا تو وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، جادوگروں کو سجدے میں ڈال دیا گیا. سجدہ کنوں کیتا؟ موسیٰ علیہ السلام تے ہارون کھڑے نے، غیر اللہ نو سجدہ ہو رہا ہے جی، اور قرآن کہتا ہے ڈال دیے گئے سجدے میں. جدو انہوں نے سجدے تو سر چکیا تو نال ایک لفظ بولیا آمنا برب العالمین، رب العالمین تو سی ایمان لے آندا. فرعون کہنے لگا رب تو میں ہاں، میں نہیں، رب موسیٰ و ہارون، اس رب تے جڑا موسیٰ دا بھی رب ہے تے ہارون دا بھی رب ہے، جڑا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون دے واسطے دے نال ملے رب، اسی اس رب نو مننے ہیں. قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مزید دے اندر لکھ دے نے کہ سجدے دے اندر انہوں نے اپنے جنت دے اندر بالا خانے مقامات بھی دیکھ لے سا، اتنے اعلیٰ درجے دے صحابی بنے. لو جی کدی کدی ایک ایک نظر دے نال 90 ہزار تے 72 ہزار بھی مسلمان کر دیتے جاندے نے. کیوں جی؟ جب 72,000 ایک نظر نہ ہو سکتے ہیں تو 90,000 بھی ہو سکتا ہے، کوئی نہیں، لکھاں نال بھی ہو سکتے ہیں، ہزاراں نال بھی ہو سکتا ہے. تو تعظیم نبی دے اتے میں 3 واقعے کوٹ کیتے نے کہ اللہ نے سجدہ کروایا، سجدہ کیتا گیا، باقاعدہ سجدے وہ ڈال دیتے گئے. غیر نبی نہیں، نبی نو سجدہ ہویا. آدم علیہ السلام نبی، یوسف علیہ السلام نبی، موسیٰ علیہ السلام نبی، 3 نبی انہوں نے سجدہ ہویا. اور سجدے دے وقت جن نے سجدہ نہ کیتا، جادوگر نے سجدہ کیتا ایمان مل گیا، فرعون نے نہیں کیتا برباد گیا. یوسف علیہ السلام نے سجدہ ہویا، 11 پراواں جڑی خواب سی پوری طور پر سچی ہو گئی. آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے والے فرشتے رہے، باقی جڑا وچوں نکلیا وہ ابلیس شیطان تے کافر ہو گیا. میں نہیں کہتا کہ سجدے شروع کر دے، میں گل ضرور کمانا تعظیم نبی نال ایمان بچدا ہے. اگر تعظیم نبی نہیں، ایمان کچھ بھی نہیں، ایمان نہیں رہے گا. ایمان دی اصل تعظیم نبی نے تے کھڑی ہے، ورنہ پہلا کافر ابلیس ہے جن نے تعظیم نبی، ایک توہین نبی، ابلیس نے توہین نہیں کی تھی، تعظیم نہیں کی تھی. ایک توہین کرنے والا، انہیں توہین نہیں کی تھی، انہیں تعظیم نہیں کی تھی. اللہ نو جڑا نبی دی تعظیم نہیں کردا، اللہ نو وہ ایڈا ناپسند ہے، وہ توہین کرنے والا کڈا کو ناپسند ہونا ہے. فرمایا سجدہ کرو، کہا مولا مینوں اپنے آپ میں سجدہ کرا لے. انکار کیتا، تکبر کیتا، کافراں چ ہو گیا. تعظیم نہیں کیتی تے کافراں چ ہو گیا. تو کی خیال ہے؟ آدم صفی اللہ، جناب یوسف صبی اللہ اور موسیٰ کلیم اللہ، یہ سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی نے. معراج دے راتی حضور دے پیچھے ہاتھ بن کے کھڑے نے. انہاں دی تعظیم اگر کوئی کردا ہے تے بچدا ہے، نہیں کردا تے اوندا ایمان اڈ جاندا ہے. کی خیال ہے؟ امام الانبیاء والمرسلین جنہاں دے اسی امتی ہاں، سانو الحمدللہ اے فخر ہے کہ اسی انہاں دے امتی ہاں. جڑا انہاں دی توہین کرے، تکڑی پھاڑ کے بہ جاوے. اب میں نے تحقیق کی ہے کہ اتنا آپ کو علم تھا، اتنا نہیں تھا.
تینوں اختیار کنے دیتا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مقدس نو تولن دا اختیار کنے دیتا ہے؟ جی میں تحقیق کر رہا تھا، اور میں تحقیق تو اندازی تھی نا، شیطان نے تحقیق پیش کی تھی کہ مجھے مٹی سے نہیں، مجھے آگ سے بنایا ہے، آدم کو آگ سے نہیں مٹی سے بنایا ہے، تحقیق پیش کی تھی۔ اللہ نے فرمایا تیری تحقیق ہے حق کے کہ آدم علیہ السلام مٹی تو بنے نے، شیطان جڑا ہے وہ نار اگ تو بنے ہیں۔ حق ہونے کے باوجود بھی اللہ نے تحقیق نہیں پسند فرمائی کیونکہ تعظیم نبی کے خلاف سی۔ وہ جی حضور نور تھے کہ نہیں، ایک تحقیق سامنے آئی ہے۔ اللہ دے بندے ہو، تسی اے تحقیق نو کی کرنا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے اندر پہلا یا ایھا الذین آمنو تحقیق کر کے دیکھو کدوں آیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ایمان والو، جدو میرے نبی دی بارگاہ بیٹھو اس وقت پوری توجہ نہ بیٹھو، غور میں بات سنو۔ تو اس وقت کوئی یہودی کہتے ہیں رائینا، رائینا کا مطلب ساڈے چروائے، اور رائینا کا مطلب سی ساڈی رعایت کرو۔ اللہ نے یہ لفظ ہی بدل دیتا۔ اچھا ہم دوسری طرف آؤ، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گلا بانی نہیں فرمائی بکریاں نو چرانا؟ ڈاکٹر مسعود احمد نقشبندی ایک مقام پہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حقیقت ہے کہ حضور نے گلا بانی فرمائی ہے، بکریاں چرائیاں ہیں، حق ہے، لیکن چونکہ نبی کی تعظیم کے خلاف تھی تحقیق، اور جب نبی کی تعظیم کے خلاف حق بھی ہو وہ نہیں قبول کیا جاتا۔ بات سمجھ آئی جی؟ تعظیم مصطفیٰ کے اندر بات کر، حضور نے اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کرایا، سبحان اللہ، یہ بیان کر حضور نے عظمتاں دتیاں، شاناں دتیاں، سارے نبیوں کا ود بنایا، ساری کائنات کا سردار بنایا۔ حضور نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، مینوں قیامت دن پورے آدم دی اولاد کا سردار بنایا، اور اس حقیقت میں مینوں کوئی فخر نہیں، یہ اللہ نے دیتا ہے منصب ہے۔ تکبیر، اس واسطے اپنی جڑی اے نوعیت ہے نا بھی تحقیق کرنے کے لیے فلانے سکالر کو سن رہا ہوں، فلانے کو سنا ہوں، اے سکالراں سکول چ رہن دیو، تہاڈی مہربانی۔ اساں اپنا جڑا 1400 سال دے اکابرین محققین جنہاں حضور دی عظمتاں تے کتاباں لکھ لکھ کے اپنے ایمان بچائے ہوئے نے، ساڈا حق انہاں دے نال ہے، اسی انہاں نوں اپنا سر دا تاج منیے۔ اور جی میں نے یہ سنا ہے، میں نے تو سن کے ایمان بیڑا کر لے، اور ہر ایک بندے نو نہ پورا پراپر ٹائم دینا مشکل ہوتا ہے۔ اس واسطے جڑی صحابہ کرام کا طریقہ سی میں تو انداز دیتا، اللہ کا طریقہ بھی تو انداز دیتا کہ نبی دے خلاف حق ہونے کے باوجود بھی جڑی تحقیق ہے اللہ قبول نہیں فرماندا۔ یہ تحقیق کرو کہ اسی نبی دے امتی ہاں، انہوں نے عظمتاں تے شاناں کی ملیاں ہوئیاں نے، وہ عظمتاں تے شاناں بیان کرو۔ تہاڈا وقت حضور دی رفعت دے اندر گزرے، ورفعنا لک ذکر، جڑا قرآن نے کہے حضور اسا تہاڈا ذکر ودایت ہے، اذاناں چ تہاڈا ذکر، نماز چ حضور دا ذکر ہے عبادت، لیکن اللہ فرما رہا ہے جتھے محبوب میرا ذکر اوتھے تیرا ذکر ہوئے گا۔ اے گلا بیان کرے، ویلا بیٹھا ہے حضور تے دروشی پڑھے، آکھے یار حضور دی کتنی عظمت ہے، اللہ بھی درود بھیجدا ہے، فرشتے بھی درود بھیجدے نے، سانوں بھی اللہ نے آکھا دروشی پڑھو، اور یار کیا ہی بات ہے، اے باتاں بیان کرے۔ اصل کی پھر سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ ساڑھا ہی عقیدہ ہے، اللہ رب العزت یہ عقیدہ لے کے قبر جہاں دی توفیق دے، جدو پوچھن ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس ہستی دے بارے کی کہنا ہے، کوئی بس ایک ہی گل سی کہ سب سے اولا ہو اعلی سب سے بالا ہو اعلی واخر دعوانا الحمدللہ۔